الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت جل مجدہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق تخلیق کیا اور پھر اس مخلوق میں سے آدم کو خاص کیا اور آدمی کو عقل اور شعور اور فہم اور ادراک اور علم ان طاقتوں سے نوازا اور پھر انسان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے اعلیٰ قسم کے انسانوں کو منتخب فرمایا جن کے تمام اوصاف پروردگار عالم نے تخلیق فرمائے اور ان کو ودیت فرمائے اور ان انسانوں کو اپنے اور اپنی انسانی مخلوق کے درمیان واسطہ اور ذریعہ ہدایت بنایا۔ اور ان اعلیٰ ترین انسانوں کو وصف نبوت سے نوازا اور نبوت جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، میں بتا چکا ہوں کئی بار، نبوت ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس راستے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور جس راستے سے اللہ اپنے اس خاص بندے سے تعلق قائم کرتا ہے اس طریقے اور اس راستے کو نبوت کہتے ہیں۔ اور جس نبی پہ، جس انسان پہ وہ راستہ کشادہ کرتا ہے، کھولتا ہے، رابطہ پیدا کرتا ہے اپنے اور اس اعلیٰ انسان کے درمیان، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ بحیثیت نبوت
اس اعلیٰ انسان کا اپنے رب سے تعلق قائم ہوتا ہے، مگر وہ جو کچھ رب سے لے رہا ہوتا ہے وہ انسانیت کو دے نہیں سکتا، یعنی خود بھرپور منور ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے پورا نور اخذ کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ دے نہیں سکتا۔ تو رب جب ارادہ فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ مجھ سے لے رہا ہے، علم کی صورت میں، ارادے کی صورت میں، شعور کی صورت میں، نور کی صورت میں، وہ باقی انسانوں کو دے، تو رب پھر اس انسان کو، اس نبی کو رسول بناتا ہے۔ اس کو پھر کیا بناتا ہے؟ رسول۔ نبوت کے راستے سے وہ اللہ سے لے رہا ہوتا ہے اور رسالت کے راستے سے وہ مخلوق کو دے رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی وہ اللہ سے لے رہا ہوتا ہے وہ جہت نبوت سے لیتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ دے رہا ہوتا ہے وہ جہت رسالت سے دیتا ہے۔ لینے والے پروردگار عالم سے 1,24,000 یا 1,40,000 یا اس سے کم و بیش ہوئے، مگر دینے والے اس میں سے رب العزت نے صرف 313 منتخب فرمائے۔ کتنے منتخب فرمائے؟ دینے والے صرف 313، اور ان 313 کو اللہ نے رسول بنایا، یعنی وہ اللہ سے فیض نبوت، جو کچھ بھی اس نبوت کی جورسڈکشن میں یا اس کی حدود میں جو بھی ہے وہ اللہ سے لے رہے ہیں، اور بحیثیت رسول وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو معنی کیا ہوا؟ نبوت اللہ سے لینے کو کہتے ہیں، اور رسالت مخلوق میں بانٹنے کو کہتے ہیں۔ نبوت کی جہت سے وہ اللہ سے لے رہا ہوتا ہے، اور رسالت کے نور سے وہ مخلوق کو دے رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ اعلیٰ ترین انسانوں میں سے چوٹی کا انسان وہ خود منتخب کرتا ہے اور اس سے خود رابطہ کرتا ہے، اس سے خود رابطہ کرتا ہے۔ نبوت کسی چلے کا، کسی وظیفے کا، کسی نیکی کا، کسی تقوی کا ثمر نہیں ہوتا۔ کوئی شخص زندگی جتنی بھی اس کو میسر آئی ہوئی ہے اس میں وہ اللہ کی فرما برداری کے سوا اور کچھ بھی نہ کرے، اس کے سامنے سر بسجود رہے اور اس کے ساتھ ابدیت کا وہ تعلق پورا رکھے، مگر اس ساری کاروائی سے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اس سارے کام سے وہ نبی جس کو بناتا ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ میں نے کہاں اپنا نور رکھنا ہے، نور رسالت میں نے کہاں رکھنا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ کسب کے ذریعہ سے کوئی نبی نہیں بنتا، ولی کسب سے بنتے ہیں، محنت سے بنتے ہیں، مجاہدہ سے بنتے ہیں، جد و جہد سے بنتے ہیں، حلال اور طیب کے استعمال سے بنتے ہیں، حرام اور مکروہ سے بچنے سے بنتے ہیں۔ یہ کام ہوں تو ولی بن جاتا ہے، مگر نبی کے لیے یہ ضابطے نہیں ہیں۔ ولایت کے ضابطے تو پروردگار نے قرآن میں بیان فرما دیے کہ یہ راستہ ہے ولی بننے کا، میرا دوست بننے کا، مگر نبوت کے کوئی طریقے نہیں بتائے کہ اس طریقہ سے تم کرو تو میں نبی بنا لوں گا۔ نہیں، نبوت خود پروردگار عالم کی اپنی چوائس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟
نبی بناتا ہے اور